آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے. میں نے کبھی کسی ویڈیو کے شروع میں یہ جملہ نہیں کہا لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ میسج میں ڈسکس کرنے لگا ہوں پاکستانیوں سے کہ یہ بہت زیادہ ضروری تھی یہ بات کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں اتنی سختی سے اس ویڈیو کا انٹرو دیا, اور میرے موبائل میں اتنی زیادہ سپیس بھی نہیں ہے کہ میں ایڈیٹنگ میں شروع میں ہک بناؤں کہ بھئی جو ویڈیو کی امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں شروع میں لے آؤں تاکہ لوگوں کو ویڈیو کا پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا ہے, اور پھر ویڈیو شروع ہو. تو آپ نے یہ ویڈیو خدا کے واسطے پوری دیکھنی ہے, اور یہ پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں. آج کل ایک گانا بہت زیادہ وائرل ہوا ہے, نک دا کوکا قیدی 804. تو اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ خان ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بندہ ہے, اور وہ حق پہ ہے, اور اس کو ہم وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. اور سارا پی ٹی آئی والے اس چیز کو بہت زیادہ جنونی طور پہ لیتے ہیں, سیاست کو, خان کی سیاست کو, اور اس پہ کوئی بات نہیں سنتے. اور میں بھی ایسا ہی بندہ ہوں, میں بھی خان لور ہوں, اور میں خان صاحب کو پسند کرتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے, وہ تو وزیر اعظم کی کرسی سے اوپر کی چیز ہے ہمارے لیے. مسلم امہ کا اگر کوئی لیڈر اس وقت ہے نا, طیب اردگان اور عمران خان ہے, ٹھیک ہے. یہ شاہ سلمان اور یہ وہ چیزیں, یہ وہ نہیں, جو ہیرو ٹائپ بندے ہیں نا. اور اردگان کی بھی جو تاریخ ہے نا ترکی کی, اس میں آپ کو پتہ ہے ارطغرل غازی اور یہ سارے آئے تھے. تو اردگان کا اتنا امیزنگ رول میں نہیں سمجھتا کہ جتنا عمران خان کا ہے, کیونکہ یہ چوروں کے ٹولے میں سے یہ اٹھا ہے. پاکستان میں ساری تقریباً زیادہ لوگ چور ہیں جو مشہور ہیں, اور اس میں سے یہ نکل کر آیا ہے. اور اس نے جیسے کرکٹ میں وہ کون سا نیوٹرل امپائر رکھا تھا, فرسٹ ٹائم ان دا کرکٹ ہسٹری آف دا ورلڈ اس نے نیوٹرل امپائر رکھ کے اس نے کرکٹ کھیلی تھی, اور اس اپنے خلاف بھی اس نے فیصلے کروائے تھے. اور اسی طرح اس نے سیاست میں بھی جب قدم رکھا تو اس نے میرٹ پہ وسائل کی تقسیم اور کرپشن کو ختم کرنے کی کوششیں, اور غریبوں کا خیال کرنا, اور یوتھ کے لیے بزنس اپرچونٹیز اور جاب اپرچونٹیز بنانے کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کی, اور اسلام کے لیے اس نے بہت زیادہ کام کیا. تو خان کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پسند کرنا چاہیے, اور میں بھی کرتا ہوں. اچھا, آج کل ایک گانا بہت زیادہ وائرل ہوا ہے, نک دا کوکا اور قیدی 804, اور میں نے اس کے اوپر ٹک ٹاک بھی بنایا ہے سانگ کے اوپر. اور میرا یہ ماننا ہے کہ مجھے نہیں پتہ اسلام میں کیا ہے, وہ علماء بہتر بتائیں گے, لیکن جو سننے میں آیا ہے کہ جنگی گانے اور لیڈر کے اور اسلام کے اور اس طرح کے جو بھی ہیں وہ الاؤ ہیں. تو یہ قیدی 804 میں, اس میں میں نے بھی لیڈر کے لیے یہ پھر اس کے اوپر میں نے کیا, کیمرے کو نہ مارے. اچھا, یہ جناب گانا جو ہے وہ ملکو اور ایک ساتھ کوئی فیمیل سنگر ہیں انہوں نے گایا. تو میں ٹک ٹاک پہ کچھ تھوڑی سی ریسرچ بھی کر رہا ہوں, تو اس میں نے دیکھا ہے کہ, اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. میں گانوں کو پروموٹ نہیں کرتا, اور میں نے اپنے یوٹیوب سٹرگل میں کوئی ابھی تک گانا نہیں ڈالا, ڈالنا بھی نہیں چاہیے. تو ملکو کے ساتھ ایک عورت بہت ہی غلط ڈریسنگ میں تھوڑا سا سوچ کے بولوں گا, کیونکہ اس کلپ کو میں نے ایڈٹ نہیں کرنا اور میں نے ایسے ہی اپلوڈ کر دینا, تو پلیز اس چیز کو بیئر کریں. بہت ہی غلط کپڑے وہ عورت پہن کے بار بار اس گانے کو وہ پریکٹس کر رہی ہے ٹاک شوز میں اور کنسرٹس میں, اور یہ ٹک ٹاک اور یہ بہت زیادہ بے حیائی پھیل رہی ہے. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ خان تو باہر آ جائے گا, اور قیدی نمبر 804 سے وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے گا, لیکن قوم پوری جہنم میں چلی جائے گی. خان بچ جائے گا, قوم جہنم میں چلی جائے گی. یہ اب بہت بڑا مسئلہ ہے. میں خود خان لور ہوں,
لیکن ہم نے اپنے پاکستان کی فکر کرنی ہے، اور پاکستان کے نوجوانوں اور غریبوں کی فکر کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فکر کرنی ہے کہ پاکستانی کم از کم سارے جنت میں تو جائیں۔ ادھر سے خان باہر آ جانا ہے گانوں سے، ادھر سے پاکستان پورا جہنم میں چلے جانا ہے کہ ہم اس عورت کو پروموٹ کر رہے ہیں، الاؤ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنے مرضی گندے باحیات کپڑے ننگے ہو کے آ جاؤ، بس قیدی نمبر 804 جو ہے نا وہ اس پہ نعرے صحیح لگنے چاہیے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں ذرا برابر بھی کوئی اپنی آخرت کی کوئی پرواہ ہے؟ کون اس چیز کے اوپر انگلی اٹھائے گا؟ کون انہیں سمجھائے گا کہ یہ اپنی آخرت داؤ پہ نہیں لگانی؟ وہ پوری زندگی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کی لائف کو عملی نمونہ کہتا رہا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا پہ زور دیتا رہا، اور یہ لوگ ادھر جا کے یہ اسی قسم کے لوگ دھرنے میں ناچتے رہے ہیں اور بدنام عمران خان ہو گیا۔ مطلب ایک بندہ دین کے بارے میں باتیں کر رہا ہے تو وہ کیسے الاؤ کر سکتا ہے کہ یہ لوگ ان کے دھرنوں میں آ کے کنجر لوگ ناچیں؟ یہ تو مثال دینی نہیں چاہیے، وہ بہت پاک لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا نا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں بھی بہت عقیدت رکھتے ہیں یا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ، ان لوگوں سے اگر میں کہوں گا نا کہ میں خدا نہیں ہوں، جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ بھئی میں خدا ہوں، اگر ان سے میں کہوں بھی تو یہ میری بات نہیں مانیں گے۔ یہ والے یہ صرف دم بھرتے ہیں جی ہم بہت زیادہ عشق کرتے ہیں۔ میں شیعوں کو نہیں کہہ رہا، یہ جو شیعوں میں جو لوگ گندے ہیں نا، نوسہری، جو علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے ہیں، مجھے اس چیز میں کوئی ڈر نہیں ہے، حق بات کرنے میں مجھے کوئی ڈر نہیں، آگے گلا کاٹ دینا، مار دیں آگے، حق بات کرنے میں نہیں ڈرنی چاہیے، لیکن لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ میں خود خان لور ہوں، یہ باتیں بار بار میں تب کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی کسی اور چیز کا بندہ ہے، نہیں۔ سیاست میں عمران خان کو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا لیڈر مانتا ہوں، مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے۔ لیکن وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم نے عمل کرنا ہے، تو وہ کیسے الاؤ کر سکتا ہے کہ کنجر آ کے دھرنے میں ناچیں؟ یا ابھی وہ جیل میں ہے تو باہر ٹھیک ہے نقد کوکا اور قیدی 804 ہیں، لیکن پورے پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی آخرت سب سے زیادہ پہلے آتی ہے، اس سے پہلے آتی ہے، اسلام سب سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں، بعد میں یہ پاکستان اور یہ عمران خان اور یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، اور ان میں خان سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ دیکھیں ایک کنسیپٹ کے ساتھ چلے نا، میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ ایک لڑکے نے جو مجھے جواب دیا تھا کہ جان بھی عمران خان کی ہے اور وہ کیا کہا تھا اس نے، ووٹ بھی عمران خان کا، تو یہ بات نہیں ہے، جان اللہ تعالیٰ کی ہے، اسلام کے بعد اس عمران خان پہلا لیڈر ہے، تو ایک سیکوینس کے ساتھ چلے نا۔ اور میں ایک اور بھی میسج دینا چاہتا ہوں پاکستانی یوتھ کو اور سب کو، آخرت کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سب کی، کہ یہ جو ٹک ٹاک فیس بک پہ یہ جو فحش عورتیں آ رہی ہیں نا، پلیز انہیں لائک اور کمنٹ کرنا ان پہ بند کریں۔ ہم ادھر جان کی بازی، کوئی بندہ پروڈکٹیو کنٹینٹ دیتے پازیٹیو کنٹینٹ یا اچھا کنٹینٹ دیتے کوئی جان کی بازی لگا دے، اس کے اوپر 100-200 ویوز آتے ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں بہت اچھے کنٹینٹ دیکھے ہیں، اس کے اوپر 200-300 ویوز آتے ہیں اور کئی وائرل بھی ہو جاتے ہیں، تو لوگ ان کو بھی لائک کر دیتے ہوں گے کہ بھئی چلو یار یہ نہ ہو اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے، تو اچھے کنٹینٹ کو بھی لوگ لائک کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ننگی عورتیں آ رہی ہیں اور اس کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کمنٹس، لاکھوں کی تعداد میں کمنٹس اور لاکھوں کی تعداد میں لائکس، مطلب ہم مر جائیں گے، یہ کمنٹس اور لائکس یہیں پہ رہ جائیں گے انٹرنیٹ پہ، جو آپ کے کمنٹ کرنے اور لائک کرنے سے جو ویڈیو وائرل ہوگی ہے نا، وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ الگوریدم لائکس اور کمنٹس کی بیس پہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے لائکس اور کمنٹس پہ ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور وہ الگوریدم کے ایکٹیویٹ ہونے سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وائرل ہونے کے بعد وہ ایک انٹرنیٹ کا تا قیامت حصہ بن جاتی ہے۔
تو آپ کا ایک ایک لائک اور ایک ایک کمنٹ میٹر کرتا ہے، بلکہ آپ کا اس ویڈیو کو فوراً سکپ نہ کرنا، ریٹینشن دینا، یہ بھی آپ کا قیامت کے دن باعث عذاب بنے گا اور یہ گناہ جاریہ بنے گا۔ بہت سے عقل مند لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو غلط چیز کو کبھی پروموٹ نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا میرے کنٹینٹ کو، میں تو اپنے ولاگز کی SEO بھی نہیں کر رہا، اور میں صرف اپنی ایک موت سے پہلے اپنی جو ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، تو میں مرنے سے پہلے کچھ ایسی کوشش کر کے جانا چاہتا ہوں جو انٹرنیٹ میں لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اور PR میں میرے پبلک ریلیشنز میں جو بھی میرے لوگ ہوتے ہیں انہیں میں نے سبسکرائب کروایا ہے، اور ان کی مجھ سے پوچھ ہوگی۔ اور میں نے YouTube چینل بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں اپنے تمام مسلم امہ پاکستانیوں کی میں آخرت بچاؤں۔ یہ میرا ایڈونچر ہے اصل میں۔ جو میں ایڈونچر ٹورنگ کروں گا تو وہ میرا ایڈونچر نہیں ہے، یہ میرا ایڈونچر ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ متین نے پوڈ کاسٹ میں مجھے کہا تھا یہ الللیاں تللیاں بللیاں مارتا ہے تو اللہ توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہی میرا ایڈونچر ہے۔ دیٹ از مائی ایڈونچر، کہ ہم سب اپنی ایٹرنل لائف بچائیں۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو بالکل لائک نہ کریں۔ یہ ایک ایک چیز گناہ جاریہ بن کے موت کے بعد بھی آپ کے لیے باعث عذاب بنے گی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ریئل ایگزامپل۔ یوتھ کلب کے ایک بندے نے بتایا تھا، یا کس نے، خیر جس نے بھی بتایا بات سن لیں۔ ہاں، یوتھ کلب کا بندہ تھا کہ جی ایک لڑکا پون ہب ویب سائٹ کی لیتا ہے رجسٹریشن، سبسکرپشن لیتا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ کو، جس نے سبسکرپشن لی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو آ جاتی ہیں فریش اپڈیٹس، تو وہ تو اب پیسوں کی ملتی ہے۔ تو کتنے $، کی اس نے خریدی تھی، اس نے کیا بتایا، تو اسے ہر ہفتے جناب ان کا سارا سٹف، فریش سٹف آ جاتا تھا، سبسکرپشن کیونکہ کروائی ہوئی تھی۔ تو وہ اپنے دوستوں میں واہ واہ کرانے کے لیے ایک دو دوستوں کو بھی اس نے سینڈ کر دیتا تھا کہ یار یہ لے، میں نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے، تو آپ لوگ، ہر بندہ تو پیسے نہیں دے سکتا۔ جب دو دوستوں تک وہ چیزیں جانا شروع ہوئی تو اور واہ واہ ہوئی، اور انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا، انہوں نے یوں ہی کرتے کرتے پوری یونیورسٹی اور پورے اسلام آباد میں یہ نیوز پھیل گئی، اور سب دوستوں نے اس کو اپنی اپنی ای میل دے دی۔ تو اس کو بہت زیادہ بھیجنے سے نا اس کا بہت ٹائم ضائع کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا، آٹومیٹڈ ای میل سسٹم کو یوز کر کے، اس کا ایک فیچر ہے Gmail کا، تو وہ آٹومیشن پہ لگا دی کہ جیسے ہی فریش سٹف آتا تھا، غلط فلمیں جیسے ہی فریش آتی تھیں اس ویک کی، تو وہ ایز اٹ از، اس کی اجازت کے بغیر وہ آگے اس کے دوستوں کو سینڈ ہو جاتی تھی۔ جیسے ہم لائک اور کمنٹ کرتے ہیں تو الگوریتم کو ایکٹیویٹ ہم لوگ کرواتے ہیں غلط چیزوں کے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، وہ بیوٹیفل لڑکی کی تصویر آ گئی، بیوٹیفل، نائس، یہ وہ لائک کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ شیئر تو خیر لوگ نہیں کرتے کہ بھئی پکڑے نہ جائیں، لیکن لائک کمنٹ کر دیتے ہیں کہ نام بھی نہ آئے اور اپنا، لیکن وہ گناہ جاریہ میں اپنا رول پلے کر دیتے ہیں۔ تو اس لڑکے نے بھی یوں ہی کیا، آٹومیشن پہ ای میل، جیسے فریش ویڈیوز گندی آتی تھیں ویسے ہی اس کے دوستوں کو آگے چلی جاتی تھی۔ تو بڑی جی فلانے کے پاس بڑی اس نے پیسے دیے ہوئے، تھوڑے پیسے لگا کے بڑی ایک دم اس لڑکے کو فیم مل گیا، اور لڑکوں نے ضد بھی کی۔ لڑکا مر جاتا ہے جی، لڑکا مرتا ہے تو اس کا جنازہ وغیرہ پڑھنے آتے ہیں لڑکے، 4-5 ان میں سے وہ بھی آتے ہیں، تو جنازہ ہو جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے۔ جنازہ پڑھ کے جیسے دوست گھر جاتے ہیں نا واپس، تو 1-2 دنوں کے اندر اندر ہی نئی گندی فلمیں فوش ویب سائٹ سے آٹومیشن کے ذریعے سارے دوستوں کو پھر ویڈیوز آ جاتی ہیں۔
اور جو 4-5 لڑکے جنازہ پڑھنے آئے تھے تو ان کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار مرے ہوئے لڑکے کی ویڈیوز ہمیں آ رہی ہیں۔ میں ای میل سسٹم آٹومیٹڈ ای میل سسٹم سے ویڈیوز آ رہی ہیں اس کی لڑکے سے۔ اچھا وہ تو 4-5 جو جنازے پہ آئے تھے، باقی تو جنازے پہ نہیں آئے تھے، نہ اتنا جانتے تھے، بس ای میل آپس میں ڈلوائی تھی انہوں نے۔ باقی 4 لڑکے جناب فوراً ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں کہ تجھے بھی آئی ہیں ویڈیوز، مجھے بھی آئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فوراً راتوں رات اس کے گھر جاتے ہیں اور ادھر ابھی وہ سوم بھی نہیں ہوا ہوتا اور وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یار یہ کام ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں جی، انہوں نے پہلے ان کے گھر والوں کو نہیں بتایا، ابو کو نہیں بتایا، کہتے ہیں وہ لیپ ٹاپ کدھر ہے جو اس لڑکے کا تھا، میں نام نہیں لیتا۔ تو اس کے ابو بہت پریشان ہو گئے کہ یار لیپ ٹاپ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اتنے پریشانی سے پوچھ رہے ہیں، وہ فوت ہو۔ انہوں نے کہا دکھائیں تو صحیح۔ خیر بہت اصرار کرنے پہ انہوں نے لیپ ٹاپ دکھا دی، کیونکہ وہی 4-5 لڑکے جنازے میں آئے تھے۔ انہوں نے پاسورڈ کھولنے کی بہت زیادہ کوشش کی، ہر طریقہ دنیا کا لڑایا، اکاؤنٹ واپس نہیں ملا لیپ ٹاپ کا۔ اور میرے خیال سے کسی نے ونڈو رینیو کی یا جو کچھ بھی کیا، وہ پھر بھی اب اگلے ہفتے پھر گندی ویڈیوز آ گئیں، اگلے ہفتے پھر آ گئیں۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن اور انہوں نے اس جو فوش ویب سائٹ کی ویڈیوز بناتے تھے ان سے بھی رابطہ کیا امریکہ میں کہ بھئی اس کی سبسکرپشن کینسل کریں اور یہ تاکہ سلسلہ ختم ہو، کیونکہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا۔ لیکن آپ بلیو کریں گے کہ 1 سال تک لگاتار وہ ویڈیوز ان سب لڑکوں کو آتی رہیں اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس کس کی ای میلز اس نے ڈالی ہوئی تھیں جناب نے، جو فوت ہو گئی ہیں، اور ان سب کو اس کے ذریعے سے جا رہی تھی ویڈیوز۔ 1 سال تک جاتی رہیں۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، گوگل سے بھی سفارش لڑائی، آگے پیچھے اور سے بھی، انہوں نے کہا جی ہماری پالیسی نہیں ہے، لڑکا جو ہے وہ خود آ کے کہے تو، ادروائز سوری۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ ایک ایک لائک کرتے ہیں، ایک ایک کمنٹ کرتے ہیں، اس سے الگوریدم کو ایکٹیویٹ کرواتے ہیں۔ میں بار بار بات کر رہا ہوں، آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، لیکن ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے، پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے اس سے۔ یہ ہمارے ایک ایک لائک کرنے پہ، ایک ایک ابھی جائیں نا ٹک ٹاک پہ جا کے ذرا چیک کریں، جو بھی کوئی غلط، میں تو ابھی ریسرچ کرتا رہتا ہوں نا ان چیزوں پہ، جو بھی کوئی غلط جو ہے نا ویڈیو آئے گی نا کسی فوش عورت کی، اس کے ذرا صرف آپ لائکس اور کمنٹس چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ اس نے کنٹینٹ کیا دی ہے، اس نے میسیج کیا دینے، کوئی پروڈکٹیو میسیج، کوئی ایجوکیشنل، کوئی پازیٹیو میسیج دینا ہے چلو جس سے فائدہ ہو۔ کوئی ایسا کوئی کنٹینٹ ہے صرف یہ ہے کہ گند دکھانا ہے، صرف یہ ہے کہ اس نے اپنی خوبصورتی جو ہے وہ مردوں کے سامنے رکھ دی ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو لائک کمنٹ کر کے اس کو وائرل کر دیا۔ قیامت تک اب ہمیں عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یہ بتائیں کہ امت تباہ ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہو رہی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے وہ جو وہ ملکوں کا گانا ہے، اس کو کیا کہوں میں، اب اگنور کرنا ہے یا بین لگانا ہے، اس سے اپنی آخرت بچائیں۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ اس نے ولگیرٹی کی حدیں پار کر رہی ہے ایک ایک کنسرٹ میں۔ عمران خان یہ نہیں کہتا کہ آپ کنجر خانہ پھیلائیں، وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تھکتا نہیں ہے، اور خلفۂ راشدین کی مثالیں، اور وہ تو سٹریٹ اوے کہہ رہا ہے کہ بھائی رائٹسٹ بنا ہوا ہے، وہ تو سٹریٹ اوے دین کی بات صرف کر رہا ہے۔ دین میں کہاں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے دھرنے میں بھی عمران خان کو اتنا بدنام کیا ہے، اور ابھی پھر وہ اندر ہوا ہے تو یہ شروع ہو گئے ہیں۔ بس نہیں اچھا لگتا، وہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو کہ بھائی یہ کنجر خانہ نہ کرو، یہ کنجروں والا لباس نہ پہن کے آؤ، وہ یہ منہ سے نہیں وہ برا سمجھتا ہے ان چیزوں کو۔ گوروں میں پلا ہے، پاکستانی کوئی ہوتا نا یہ تو منہ پہ کہہ بھی دیتا بھائی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں کتنے عرصے سے میں یہ باتیں، دماغ میں نے اپنا خالی کر لیا،
نہ بے حیائی میرے جلسوں میں اور میرے نغموں میں نہ کرو. منہ سے وہ نہیں کہتا تو بے شرمو اتنا تو سمجھو نا کہ یہ چیزیں نہیں وہ پسند کرتا. کیوں اس کے نام سے منسوب کرتے ہو تم لوگ یہ چیزیں؟ بے حیائی کیوں اس کے ساتھ منسوب کر رہے ہو؟ کتنا باقی پارٹیوں نے کتنا بدنام کیا ہے جی، دھرنے میں کنجریاں ناچتی رہی ہیں. میں جواب دے دے کے لوگوں کو تھک گیا ہوں. اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ عورتیں ادھر ناچتی رہی ہیں؟ تو میں آگے سے کیا جواب دیتا ہوں؟ وہ تمہاری اور ہماری مائیں بہنیں تھیں جو آگے ناچتی رہی ہیں. اس کی نہ آئی ہے ماں نہ بہنیں آئی ہیں اس کی، وہ دھرنے میں نہیں آئی ناچنے کے لیے. یہ تمہاری اور ہماری تربیت کا نتیجہ ہے. خان نے ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ کنجریاں آگے ناچیں، لیکن ٹیگ تو لگوا دیا نا انہوں نے کنجروں نے. یہ اپنے ویوز کے چکروں میں پڑے ہیں، انہیں ویوز مل رہے ہیں تو یہ انہوں نے کیا نیا کام شروع کر دیا. اب بات کو پھینٹا دینا پڑ رہا ہے نا. تو ان چیزوں کو خدا کے واسطے پروموٹ نہ کریں، اپنی آخرت نہ تباہ کریں. ایک منٹ میں ابھی پھر بولتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ کیا بات میرے ذہن سے نکل گئی ہے. اب اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب یہ ان کنجروں کو بھی یہ سننا چاہیے. اور آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں گے اور آگے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ سب تک یہ میسج جائے گا اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے کہ عورت مرد کی عورت کے اوپر، عورت کی مرد کے اوپر پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر بھی ایک اتنی ہوگی کہ جیسے ہی پتہ چلتا جائے نا تو ایک دم منہ موڑ لیا، اسے کہتے ہیں پہلی نظر. اس کے بعد اس کی نظر اگر عورت کے اوپر رہے گی تو اسے آنکھوں کا زنا شمار کیا جائے گا، وہ نامہ اعمال میں زانی لکھتا جایا جائے گا. تو یہ جو ہم ٹک ٹاک اور فیس بک پہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں زانی نہیں لکھے جا رہے، آنکھوں کا زنا ہم نہیں کر رہے. چلو وہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم لائک اور کمنٹ کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم پھر ریہرسل کر کے ٹک ٹاک کر رہے ہیں، ڈو اٹ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے وہ بنا رہے ہیں، اور الگوریدم کو ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کو وائرل کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں نا پوری قوم زانی نہیں بن رہی؟ پوری قوم اس گناہ جاریہ میں نہیں اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو تباہ کر رہی؟ پوری قوم جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کی کوشش نہیں کر رہی؟ اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگا رہی؟ واصل جہنم نہیں ہو رہی پوری امت؟ بتائیں نا آپ مجھے. یار یہ کون لوگ ہیں کہ یہ وہ دیکھتے بھی ہیں اور اس کو لائک بھی کر دیتے ہیں اور اس پہ کمنٹ بھی کر دیتے ہیں. میں پچھلے دنوں، اب میں نام نہیں لیتا، میں آپ کو بتایا میں ٹک ٹاک پہ ریسرچ کر رہا ہوں تو اس میں ایک بی بی کی ویڈیو فار یو پہ میرے پاس خود بخود آ گئی. تو میں نے کہا یار یہ تو میں نے فالو بھی نہیں کی ہوئی، یہ کیوں میرے پاس آئی ہے؟ اور یہ اپنے ہی کوئی منہ چھپا کے نا. تو میں نے پھر اس بی بی کو میسج کیا، میں نے کہا یہ تو میں نے فالو بھی نہیں کی ہوئی، پھر میرے پاس سجیشن کیوں آئی ہے؟ اور یہ اس کی ویڈیو خود بخود ہی میرے سامنے چل پڑی ہے. تو میں نے کہا اب میں کسی عورت سے بات نہیں کرتا، یہ میں سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں کسی عورت پہ بات نہیں کرتا، اور نہ میں نے کسی ولاگ میں خواتین کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے. عورتیں ہی عورتوں کو پڑھائیں اور مرد مردوں کو پڑھائیں اور بات کریں. تو ہم تو ادھر اکیڈمی بھی آئی ٹی کی جو کھول رہے ہیں، اس میں نے لڑکوں سے بات کی ہے کہ میں لڑکوں کو پڑھاؤں گا، میں نے لڑکیوں کی بات نہیں کی. اور میں نے اپنی وائف سے کہا ہے کہ آپ اگر مجھے اپروچ کیا کچھ پیرنٹس نے کہ آپ ہماری بچیوں کو بھی آئی ٹی کے جو کورسز کرانے لگے ہیں، اے آئی کے ٹولز پہ ہاتھ سیدھا کرنا پریکٹس کرانی، اور سافٹ ویئرز اور انٹرنیٹ کے اپلیکیشنز پہ موبائل پہ جو ارننگ کا ٹریک
ٹریک پہ لگا رہے ہیں یوتھ کو، تو اس میں ہماری بچیوں کو بھی آپ کریں۔ تو میں نے ان سے سوری کی ہے کہ میں صرف لڑکوں کا کام کر رہا ہوں، اور بچیوں کے لیے میں نے اناؤنس کیا اور نہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سلسلے میں نے اپنی وائف سے بات کی ہے کہ اگر میں آپ کو اگر یہ ساری چیزیں اس پروگرام میں کورسز میں آپ کو بھی کراؤں تو آپ آگے سے بچیوں کو کور کر لیں گی، تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ کیسے ہوتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، پکچر کلیئر نہیں ہو رہی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کسی ولاگ میں کسی عورت کو مخاطب نہیں کیا، اور نہ میرا آگے فیوچر میں کوئی پلان ہے ایسا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر میں انسان اپنے نامہ اعمال میں زانی لکھا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو ہم گانے اور ڈرامے سن رہے اور دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ پازیٹیو اسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈرامے، یا ٹک ٹاک پہ بھی وہ خان لور بن گئے، یا اسلام کے اس میں آ کے تو وہ لائک کر بھی دیتے ہیں یا کمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ فحش عورت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے، آپ نامہ اعمال میں زانی لکھے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ کر رہے ہیں، اور آپ گناہ جاریہ میں پوری زندگی کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ سوچیں پلیز، اپنی آخرت نہ تباہ کریں، یہ میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی آخرت نہ تباہ کریں، اس چیز کو بہت زیادہ سوچیں، اس سے برکت اٹھ رہی ہے پورے ملک میں، ہماری زندگیاں بے برکتی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خالص دین کو پورے کا پورا پکڑیں اور اس میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دین میں پورے کے پورے داخل ہو، کوئی چیز چھوڑو نہ۔ تو اس میں تو خیر ہم بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں، ہم دین میں داخل کیا، پورے کے پورے داخل کیا، ہم دین کو تو ابھی ہم 1% بھی نہیں لینا شروع کیا۔ جس دن ہم نے یہ نیت کی نا کہ ہم دین کو پورے کا پورا پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو اس دن خدا کی قسم پریکٹس نہ بھی کی، اس کے بعد تو میں آپ کو گارنٹی تو نہیں دیتا، میری گارنٹی نہیں چلے گی آخرت میں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کامیاب ہیں۔ جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ میں تیرے عمل نہیں کیا ابھی، نہ عمل کریں بھی نہ بشک، لیکن یہ نیت کر لیں صرف کہ یا اللہ میں تیرے دین میں آج کے بعد پورے کا پورا داخل ہوں، اپنے آپ کو پورے کا پورا پیش کرتا ہوں۔ اس پہ کہتے ہیں نا ذاکر نائک جو کہ مسلم کی ڈیفینیشن کرتا ہے، ذاکر نائک کیا کرتا ہے ہی ڈیفینیشن بائی انگلش، یہی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ a person who submits his will to God is called Muslim۔ تو submits his will، میں انگلش کا تب بتا رہا ہوں کہ اردو تو اب ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، کیونکہ گھر کی لونڈی ہے، دال برابر ہے۔ تو a person who submits his will to God is a Muslim، یہ مسلم کی ڈیفینیشن ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جو اپنی ول 100% اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ submits his will to God، دین میں جو پورے کا پورا داخل ہو جائے۔ ابھی وہ عمل نہیں اس نے کیا، مسلمان ہو گیا، اور وہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف یہ نیت کر لیں ابھی بیٹھے بیٹھے۔ اب مجھے نہیں پتا، میرے ویڈیو ویسے 5-10 ہی ویوز آتے ہیں، لوگ نہیں دیکھتے ساری، اس میں تو میں نے آپ کو اللہ کی قسم دیا تو شاید آپ دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی 5-10 لڑکے ہی دیکھ رہے ہوں گے یہ، اور میں صرف لڑکوں سے مخاطب ہوں، مردوں سے، عورتوں سے میرے کوئی نہ لینا دینا ہے، نہ میں کسی عورت کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور نہ عورتیں دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں تو میں بڑا پاک باز ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، استغفر اللہ۔ اور عورتوں کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ نہ میری ویڈیو دیکھیں، اور نہ کوئی کمنٹ کرے، نہ کوئی لائک کرے، اور معافی دیں کسی عورت کی۔ فرحت ہاشمی میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو، ان کی ویڈیوز دیکھیں۔
تو یہ صرف لڑکوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی 5-10 ہی لڑکے ہوں گے نا، اتنے تو میری ویڈیوز نہیں دیکھتے، اور یہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو بن گئی ہے، منٹ کی، کون دیکھے گا؟ کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جتنے بھی دیکھیں گے، میری تو ذمہ داری ہے یہ بات کرنا کہ آج آپ یہ نیت کر لیں۔ چلیں ایک اور کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بندے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، میں نے قسم دی ہے زیادہ ہی لوگ دیکھ رہے ہوں۔ آج میں بھی چیلنج جی نیت کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے حج کی آفر آئی تھی کہ آپ حج کریں، ٹھیک ہے، کوئی ایک تھیں لیڈی تھیں اور وہ میری محرم ہے، اور انہوں نے مجھے آفر دی تھی کہ آپ حج کریں میرے ساتھ، اور میرا کوئی وہ ولی نہیں ہے یا کفیل جو بھی کہتے ہیں، تو ایز اے محرم آپ میرے ساتھ جائیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، میں پوری طرح اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا، تو میں حج پہ نہیں گیا تھا، اور میں نے بہت بڑی اپرچونٹی اپنی لائف کی وہ، اور انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس، جیسے ہی میں اپنے آپ کو سمجھتا گیا نا کہ میں اب اندر سے صاف ہوں، سامنے یہ داڑھی رکھ لینے اس چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور سامنے میں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں۔ میں ایسا مسلمان نہیں ہوں کہ جسے حج پہ جانا چاہیے۔ تو میں نے پھر وہ بہت بڑی اپرچونٹی گیو اوے کر دی، اور میری جگہ کوئی اور دوڑ پڑا حج پہ ان کے ساتھ۔ برا تو نہیں؟ تو جیسے ہی میں اپنے آپ کو نا صاف سمجھوں گا نا، تو انشاءاللہ اسی وقت میں پیسوں کا بندوبست کر کے پھر میں حج پہ جاؤں گا۔ لیکن جائیں آج میں بھی آپ کے ساتھ ہی یہ کوشش کا عزم کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں دین میں پورے کا پورا داخل ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ کسی نیکی کو اس وجہ سے نہیں چھوڑوں گا کہ یہ میرے اوپر فٹ نہیں آتی۔ ہم نے تو دین، ہمارا دین پاکستانیوں کا، باقی میں اتنی دنیا پھرا نہیں ہوں، لیکن ہاں میں نے جو ریسرچ کیا، ہمیں دین وہ ہے جو ہمارے اوپر فٹ آتا ہے، جو ہمارے اوپر فٹ نہیں آتا نا اسے ہم کہتے ہیں ایسے دفع کرو، سائڈ پہ رکھو، بے شک اللہ کا حکم ہے یہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یا احکامات ہیں یا طریقہ، ان کو اس کو سائڈ پہ پرے ہی رکھو۔ تو دین میں پورے کے پورے، تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی عزم کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے میں پورے کا پورا دین میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، اور آپ بھی یہ عزم کریں، یقین کریں اس کی بہت بڑی برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے پکی سچی استغفار کریں، روز استغفار کیا کریں، پورے 24 گھنٹے استغفار کیا کریں، اور اپنا قبلہ سیدھا کر لیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں بھی اپنا قبلہ آئندہ سیدھا کرتا ہوں، اور یہ بھی ہے ہی کو پروموٹ نہ کریں یہ۔ اچھا میں چپ کیوں نہیں کر رہا؟ کتنی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی میں نئے سرے سے شروع کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی آج کل کی یوتھ کو یہ بیماری لگ گئی ہے۔